و مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، تمہارے حق میں کیا برا ہے۔ تو سامعین عزیز و کار، ہمارے حکمران بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ جناب عالم کفر کی غلامی کرنے میں نجات ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہے، لیکن اللہ کا قرآن شاہد ہے کہ ہماری کامیابی اللہ اس کے رسول کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کو جو ہے اس کا حق ادا کرنے میں ہماری بہتری ہے، ہرگز اس میں بہتری نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے اور ہمارے حکمران یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر ہم نے جناب جہاد کا اعلان کیا، اگر جہاد کی بات کی تو ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا، ہمارا کھانا پینا رک جائے گا۔ یہ بات واضح ہے اور یہ جان لیں کہ رازق اللہ کی ذات ہے، اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر وہ کسی کو نہ دینا چاہے تو وہ اس کو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے حق چاہیے۔ اب یہاں ہمارے جو حکمرانوں نے اپنی آنکھوں سے فلسطین کا یہ حال دیکھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی پستی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور الحمدللہ ہماری کثرت بھی دنیا کے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کیا عزت کیا شان عطا فرمائی ہے۔ نبی ہمارے ہیں، اللہ ہمارا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے حکمرانوں کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے جہاد کا اعلان کیا تو نہ جانے امریکہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، عالم کفر ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جہاد کا اعلان کرنا ان کا کام ہے، ساری دنیا کی عزت ان کے قدموں میں ڈالنا کا کام ہے۔ جو بندہ جہاد کو بھول جائے، جو قوم جہاد کو بھول جائے اور اپنے اندر سے جذبہ جہاد معاف کر دے، وہ دنیا کی بار قوم نہیں ہوتی، وہ دنیا کی ذلیل ترین قوم بن جاتی ہے۔ یہ بات حق ہے اور یہ سننا بڑا مشکل ہے۔ ہم نے جب سے جہاد کو مٹا دیا، جذبہ جہاد کو معاف کر دیا، تو دیکھیں آپ زمانے میں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہونے والی قوم بن گئے۔ لاکھوں مسلمانوں کو، ہزاروں مسلمانوں کو جناب دن شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ایٹمی پاور ہونے کے باوجود پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، دیگر ترکی کچھ نہیں کر سکا۔ یہ بیان دینا اور بات ہے، بیان دینا یہ میرے اور آپ کا کام ہے، عملی میدان کے اندر کام کرنا ان حکمرانوں کا کام ہے۔ ان حکمرانوں کا کام بیان دینا نہیں ہے، بلکہ ان حکمرانوں کا کام آگے بڑھ کر اللہ کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے، اور اپنی پاور کو یکجا کر کے عالم کفر کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ ان حکمرانوں کا کام ہے، اور فتح و نصرت عطا کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ اس لیے سامعین عزیز و کار ذرا 313 کے جذبے کو یاد رکھیں، اور 1000 کا لشکر، ظاہری پاور جو تھی وہ عالم کفر کے پاس تھی، ظاہری مال و اسباب عالم کفر کے پاس تھے۔ 313 جو ہیں یہ اسباب سے بھی خالی تھے، یہ وسائل سے بھی خالی تھے، لیکن قربان جاؤں وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کے پاس تھا۔ اللہ رب العزت کے رسول کی محبت میں صحابہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ جب میدان بدر میں پہنچے تو اللہ نے قیامت تک کے لیے عزتیں جو ہیں وہ 313 کے قدموں میں ڈال کے رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، نکلو بے شک ہلکی جان سے نکلو یا خوش دلی سے نکلو، لیکن ضرور نکلو، دل کرے نہ کرے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے دل کرتے نہ کرے، تم رب کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، جہاد کے لیے اپنے مالوں کے ساتھ نکلو، یہ جہاد کرنا تمہارا کام ہے، راہ خدا میں لڑنا یہ تمہارا کام ہے،
اور دشمنان خدا پر فتح و نصرت دینا یہ میرے رب کا کام ہے۔ تو ہمیں رب کے قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے کہ عالم کفر کی طرف دیکھنا چاہیے، جس کے اپنے کوئی پیر نہیں ہے۔ خدا کی قسم، حضور کے غلاموں کی تو یہ شان رہی ہے، حضور کے غلاموں کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی نف کر بات نہیں کی، کبھی عالم کفر کے سامنے اپنے آپ کو لشک میں لا کر بات نہیں کی ہے۔ پلے کچھ ہے نہیں ہے، لیکن جو حضور کی محبت ہے، حضور کے غلاموں کو حضور کی محبت نے کبھی جھکنے نہیں دیا، اور عالم کفر کو مجبور ہونا پڑا۔ یہ ایران اس سے پہلے کبھی اس کو کسی نے فتح نہیں کیا، اس کے بعد بھی اب بھی ان سے ٹکرانے ہوئے عالم کفر ڈرتا ہے، لیکن حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جذبہ جہاد تھا اور سرکار کی غلامی کا دامن ہاتھ میں تھا، آپ نے ایران کو فتح فرمایا تو یہ جذبہ جہاد کی وجہ سے تھا، یہ حضور کی غلامی کی وجہ سے یہ اعزاز اللہ نے حضرت عمر پاک کو عطا فرمایا۔ تو جس طرف بھی حضور کے غلاموں نے رخ کیا ہے، خدا کی قسم اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ عالم کفر، وہ یہودی ہمارے مسلمانوں کو اور بچوں کو، یہ عالم انسانیت کا ٹنڈورا پیٹنے والے خود اپنے عمل کو دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر کیا کر رہے ہیں، یہ انسانیت کو کس دردناک معاملات سے جو ہے وہ پیس رہے ہیں۔ اب کہاں گئی انسانیت؟ جانوروں سے پیار کرنا، جانوروں سے پیار کا ڈنڈورا پیٹنا، یہ سب ڈرامے ہیں۔ خدا کی قسم، جو اسلام انسان کو شعور عطا کرتا ہے، عالم کفر عیسائیت ہو، یہودیت ہو، سامعین عزیز وقار، اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ راستہ ہے وہ اسلام ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسلام کے سامنے تمام مذاہب جو ہیں وہ باطل ہیں، حق ہے تو اسلام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ سب ان کی چالیں ہیں، یہ دکھاتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جنگ کے دوران بچوں کو شہید قتل کرنے سے منع فرمایا، عورتوں کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا، ضعیفوں کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا وہاں کے درختوں کو بھی نقصان نہیں دیا جائے گا۔ سامعین عزیز وقار، انسانیت سیکھنی ہے تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ انسانیت سیکھنے کے لیے آپ یورپ کے اندر نہ جائیں، عالم کفر کے پیچھے نہ جائیں۔ انسانیت سیکھنی ہے تو مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں چلا جائیں۔ یہ سب فراڈ ہے جو نظر آ رہا ہے کہ جناب کتنے 3500 بچے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، 3000 خواتین شہید کر دی گئے ہیں، کتنے بزرگ شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن اب عالم کفر کو، امریکہ کو کوئی انسانیت نظر نہیں آ رہا، کوئی درد نظر نہیں آ رہا، کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ساری دکھاتے کچھ اور ہیں، یہ کرتے کچھ اور ہیں، کیونکہ یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنا عمل کریں، اور اللہ ان حکمرانوں کو اس جہاد کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہی عطا فرمائے، اور یہ عالم اسلام کو اور مسلمانوں کے لیے جو ذلت کا باعث بنے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں ساری پاور عطا فرمائی ہے۔ ایک بات کرنا ہے کہ عالم کفر کو دبا کے بھاگ جائے گا، کیونکہ عالم کفر کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر تم عالم کفر کے مقابلے میں آؤ گے تو اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، کافروں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تؤمنون باللہ، دیکھیں تو ہم اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہی نہ رہا اور ہمارے سامنے جو مرضی ہوتا رہے تو سامعین عزیز وقار، نمازیں بھی ضروری ہیں، حج بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، لیکن آج نمازوں کا موضوع بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج حج پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج زکوٰۃ پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو صورتحال سامنے ہے
آج ہمیں جہاد پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر جو جذبہ جہاد ختم ہو چکا ہے اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سامعین عزیز وقار، اللہ کے راستے میں لڑنا جو ہے، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنا ہے، اللہ کے لیے، اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا، جانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ یہ جہاد کرنا اس وقت فرض ہو چکا ہے کہ ہمارے مسلمان کشمیر کے اندر کیا حال ہوا۔ ان مسلمان حکمرانوں نے اپنے ہاتھوں سے کشمیر کا سودا کیا، اور آج کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی، ڈنڈورے پیٹے جا رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ایک مہینہ ہو گیا ہے، سامعین عزیز وقار، یہ مسلمان حکمرانوں کی باتیں نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک مسلمان جو ملک ہے وہ بھی ابھی تک میدان عمل میں نہیں نکلا۔ اگر ایک ملک بھی نکل آتا تو پھر معاملات کچھ اور ہوتے۔ یہ ڈر کس کا ہے؟ ہمیں تو اپنے رب کا ڈر ہونا چاہیے، عالم کفر کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے تو مدد کا وعدہ مسلمانوں سے فرمایا، کفر کے ساتھ تو مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ان کا تو کوئی حامی نہیں ہے۔ ہمارا حامی تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ تو جب یہ ایمان ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ لیکن جب معاملات بدل جائیں گے، ہماری معیشت بھی یورپ پہ چلے گی، ہماری معیشت بھی یہود و نصارہ پہ چلے گی، تو پھر کوئی جذبہ جہاد کے لیے جو اپنے اندر بیدار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب بات ہی ہم باطل کو مان چکے ہوں گے تو پھر حق کو کون مانے گا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو جو چند آیات جہاد پر آپ کے سامنے بیان کی ہیں، انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ احادیث کی صورت میں جو جہاد ہے اور جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی قربانیاں ہیں اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ایک جمعے میں یہ ممکن نہیں تھا، تو لہٰذا میں نے صرف قرآن کی روشنی میں جو چند آیات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ آخری آیت جو میں نے آیت آپ کے سامنے بیان کی ہے، خالق کائنات نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جہاد کرو اللہ کے راستے میں، جہاد کرو، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ، یہاں تک کہ باقی نہ رہے فتنہ، دنیا کے اندر فتنہ ختم ہو جائے اور ساری دنیا پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اور اللہ کے دین کو غالب کرنا یہی جہاد کا مقصد ہے، اور عالم اسلام کو پروقار طریقے سے زندگی بسر کرنا یہی جہاد کا مقصد ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔